دیکھیں میرے خیال سے اس کے اوپر جو ڈیفنس منسٹر ہے انہوں نے بڑی کلیئرٹی دی ہے کہ جو عمل ہے تعیناتی کا وہ شروع ہو گیا ہے اور اس ہفتے کے اختتام تک جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا. دیکھیں آج 22 تاریخ ہے اور باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ 29 کو ہے, تو دیر از اے لاٹ آف ٹائم لیفٹ کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, کام شروع ہو گیا ہے. جلدی نہیں ہے تو پرائم منسٹر صاحب خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہم نے اس پروسیس کو تو شروع کرنا ہے نا, تو پروسیس شروع کرنے کے لیے اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ سمری بھیجیں تو یہ ایک کہہ لیں قانونی اور لیگل طریقہ ہے کہ آپ اس پروسیس کو انیشیٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ہفتے جس طرح کہا خواجہ آصف صاحب نے کہ کنکلوڈ ہو جائے گا تو اٹ شوڈ گیٹ کنکلوڈیڈ, اور کوئی ایز سچ کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی تصادم نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اٹ ول ہیپن اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. بہت زیادہ ابہام اور کنفیوژن اور پریشانی شاہد خاقان عباسی صاحب کو ہے. وہ میرٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے شخص کو بھی نہ لگایا جائے جو اہل نہ ہو, اور ان کا نام بھی اس کے اندر شامل نہ ہو جو اہلیت جو ہے وہ ان کا شامل ہو جو اہلیت رکھتے ہیں. تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی حکومت میرٹ کے مطابق نہیں لگائے گی, اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ یا تو ان کی تجویز لی جائے یا پھر یہ جو سٹنگ پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ آرمی چیف کا تقرر نہ کریں. یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور آپ لوگ دلیل یہ دے رہے تھے کہ سینیورٹی لسٹ میں 5-6 جتنی بھی شخصیات ہوتی ہیں وہ تمام اہل ہوتے ہیں, ادارے میں ایک پروسیس کے تحت آتے ہیں. عباسی صاحب کی اہلیت اور نااہلیت کی ڈیفینیشن اگر آپ ہمیں ایکسپلین کریں. دیکھیں میں تو آئی وڈ ریپیٹ اگین کہ اہلیت ایوری ون آن دا لسٹ جو ہے وہ اہل ہے, وہ جس پروسیس سے گزرا ہے. آل آف دیم ڈیزرو ٹو بیکم دا چیف آف آرمی اسٹاف, لیکن وہ جو چوائس ہے, جو پریروگیٹو ہے, جو ڈیسیجن ہے وہ وزیر اعظم کی ہے, اینڈ ہی کین پک اینی ون فرام دیٹ لسٹ. تو یہ تو دس اسٹینڈز ایٹ از. اور جو اگر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کوئی بات کی ہے وہ ضرور ان کا اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن بائی لا اور کانسٹیٹیوشن اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو اس لسٹ میں ہے وہ پک کیا جا سکتا ہے ٹو بیکم دا چیف آف آرمی اسٹاف. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17.5-18 ارب ڈالر پہ تھا پچھلے سال. ہم اس کو کافی اچھے انڈیکیٹرز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو, ہم نے کنٹرول کیا ہے, امپورٹ کمپریشن کی ہے, ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کی ہے, اس سے یہ قابو آیا ہے. یہی ریکوائرمنٹ تھی. آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا وہ ہم نے کیا, جو ڈسٹرسٹ ان کی حکومت کا تھا وہ دور کیا. تو ان مشکل حالات میں جہاں دنیا میں ریسیشن ہے ہم ایک اچھی اکنامک مینجمنٹ کر رہے ہیں. ہاں اس سے مہنگائی ختم نہیں ہو جانی, نہیں ہوگی, کیونکہ مہنگائی ایک ریالٹی ہے, انرجی کرائسس ایک ریالٹی ہے. برے حالات میں اچھی مینجمنٹ کرنا ضروری تھی. لیکن ابھی آئی ایم ایف ٹاکس رکی ہوئی ہیں, اکانومسٹ ابھی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو ہم لے کے چلیں گے آگے. چیلنجز ہیں, چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں, اس پہ آپ سیپریٹ پروگرام کریں. میں آئی ول بریف یو آن واٹ از ہیپننگ. دیکھیں خرم دستگیر کی آپ نے بات کی, انہوں نے ٹھیک کہا. عمران خان نے ایڈمٹ کیا, کیا ایڈمٹ کیا کہ وہ جو آئی ایس آئی تھا وہ سیاسی دفتر تھا, اور وہاں سے جون جولائی میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جب ووٹنگ ہوتی تھی کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا تو نمبرز ان سے پورے کراتے تھے, سینٹ کے نمبرز ان سے. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. پھر فوج نے بھی ایکسیپٹ کیا, ایڈمٹ کیا, جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں کہ اب ہم سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے. ان کے اپنے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے, انہوں نے کہا کہ نیپی چینج ہوتے رہے. تو یہ ایک حقیقت تھی. اب کیا حقیقت ہے؟ اب یہ ہے کہ فوج کہتی ہے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے, which is very good and we should appreciate that. یہ ایشو کیوں بنا ہوا ہے آرمی چیف کا؟ دیکھیں ہمیں وہ پرسپیکٹو نہیں کھونا چاہیے. اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں لیکچر دیے گئے پوری قوم کو کہ جانور جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوتا. پھر کہا گیا میر صادق, میر جعفر کہا گیا, پھر کہا گیا کہ آرمی چیف کو آپ ایکسٹینشن دے دیں, اور پھر کیئر ٹیکر حکومت آئے, الیکشنز ہو, اس کے بعد ہم تقرری کریں گے. پورا ایک بلڈ اپ کیا گیا. اور اب یہ جو ڈیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو یہ پنڈی پہنچ رہے ہیں, یہ کوئنسیڈنس ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہے؟ یہ پورا جو پلان انہوں نے, یہ جو ساری لانگ مارچ کی, یہ آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہی ہے. یہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو پریشرائز کریں. اب وہ بیان آج تک چند دن پہلے انہوں نے بیان دیا کہ میں آرمی چیف جو یہ اس لیے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا کہ مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں. تو پوری سیاست کے اندر انسٹیٹیوٹس کو گدلا کیا, ان پہ کیچڑ اچھالا. اب کہتے ہیں جی جو مرضی آ جائے, ہمارا تو کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. تو میں آئی ایم سوری ٹو سے یہ پرسپیکٹو ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں حکومت جو ہے وہ اس عمل کے اندر ابھی ٹائم رہتا ہے, اس کے اندر ہم ڈیسیجن کر لیں گے. خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی کہ اگر
آپ سمری نہ بھیجیں تو یہ غلط ہے یا غیر آئینی ہے. بالکل 7 دن باقی پڑے ہیں, اگر سمری نہیں آتی تو پھر کوشچن مارکس اٹھیں گے, لیکن ابھی نہیں اٹھتے کیونکہ ابھی ٹائم ہے. ہم نے ایک ڈیفینس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اس کو ہم کنکلوڈ کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں دیٹ از اے سینسیبل سٹیٹمنٹ. ہمارے پاس ٹائم موجود ہے, ہم اس میں سیاست نہیں کرنا چاہتے, اس چیز کو ہم اور گدلا نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں 2 ہاتھ کا مطلب لانگ مارچ سے ڈیل کرنا ہے, اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ڈیل کرنا ہے, جو ایک توشہ خانہ کے حالات ہوئے, ایف آئی اے اس پہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور معاملات ہیں, تو یہ ساری اس سے 2 ہاتھ کرنے کا مطلب ہے جو انسٹیبلٹی وہ پھیلا رہے ہیں. اس سے بڑھ کے جو ہے وہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں. ایک اگر آپ مجھے الاؤ کریں, دیکھیں عمران خان نے اپنے بیانیے سے بہت بڑا یو ٹرن لیا عالمی سازش والے نے. انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو میں کہا کہ آئی ڈو ناٹ بلیم دا یو ایس فار کنسپریسی, فار دس کنسپریسی. تو اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ میں امریکہ کو الزام جو ٹھہراتا ہی نہیں ہوں کہ انہوں نے کنسپریسی کی ہے. اس سے بڑا یو ٹرن نہیں ہو سکتا, اور اسی بنیاد پہ انہوں نے لانگ مارچ شروع کی تھی. پھر یہ جو میں ایگزیکٹ ورڈز نہیں کوٹ کر رہی, لیکن ان کی جو انٹرویو میں نے پڑھا اس کے اندر انہوں نے کہا اس کو میں ماضی میں چھوڑ آیا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کنسپریسی کی نہیں تھی امریکہ نے. نہیں, انہوں نے کہا I do not blame the US for the conspiracy. I've heard these words coming out of his mouth. ہاں تو وہ بالکل تو یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے. اور دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اب بات کر رہے ہیں پرائرٹی نمبر 1, پرائرٹی نمبر 2, پرائرٹی نمبر 3, ہم نے جب اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ جو ہے فل کورٹ بینچ بنائیں, اور ان سے ریکویسٹ بھی کر دی ارشد شریف کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے ان کی والدہ محترمہ کے خواہشات کے مطابق ہم نے کہا کہ ہونی چاہیے, تو اس سے بڑھ کے لیکن عمران خان اس پہ بھی سیاست کر رہا ہے. عمران خان, یہی تو میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم نے جب کہا آپ چارٹر آف اکانومی کریں تو اس پہ مذاق اڑایا کہ اکانومی پہ تو سیاست ہوتی ہے. ہم نے جب ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی باشمول ہم, انہوں نے ہمارے پہ قتل کرنے کا الزام لگا دیا. پھر اب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ بات کر لیں گے, ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو جو یہ ماحول بنا ہوا ہے, یہ جو اگریشن کا, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا, الزامات کا, بیانیوں کا جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے, وہ عمران خان نے بلا کے میں سمجھتا ہوں اس پورے نظام کو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ان کو آنا چاہیے, ایوانوں میں آئیں, وہاں اپوزیشن کا رول ادا کریں. بیٹھیں, ہم بیٹھ جائیں گے, الیکشن جلدی دے دیں گے, لیکن آ کے بیٹھے ایوانوں میں, وہاں بات چیت کریں.